اب احساس ہوا کہ اپنوں کو کھونے کا درد کیا ہوتا ہے۔ تم نے ہمیشہ کامیابی ہی کامیابی دیکھی، ناکامی کے نام کو تو تم جانتے ہی نہیں ہو ناکامی ہوتی کیا ہے۔ تمہارا مددگار شیطان جو تھا، اور شیطان چند لمحوں میں دنیا تو دے دیتا ہے لیکن آخرت میں کوئی حصہ نہیں بچاتا، اور سوائے ذلیل و رسوا ہونے کے اور کوئی بھی چیز حاصل نہیں کرنے دیتا۔ تم نے سوچا تھا کہ امریکہ تمہارے ساتھ ہے تو دنیا کی سپر پاور تمہارے ساتھ ہے، اور دنیا کی کوئی بھی ہستی تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، لیکن دنیا نے دیکھا کہ تمہارا حشر کیسا ہوا۔ تم نے دنیا کو ایک ایسا بے غیرت ماحول دے دیا تھا کہ دنیا میں کوئی بھی غیرت مند شخص غیرت دکھاتے ہوئے تمہارے سامنے بول ہی نہیں سکتا تھا۔ تم نے کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کو جھنجھوڑا، اور جب غیرت سرگرم ہوئی تم نے ان کے سر قلم کروا دیے۔ لاکھوں لاچار مسلمانوں کا، فلسطینیوں کا خون بہایا، لیکن پھر بھی شرم نہ آئی۔ تم صدیوں سے ایسی ہی ہو، بس اپنی میں مگن۔ تمہیں قرآن پاک کی آیتیں کھول کھول کر سنائی گئی، نام لے لے کر کہ اے اسرائیل، یاد کرو اپنے رب کے فلاں احسان کو۔ تمہارے کانوں پر جوں نہیں رہیں گی، تم اپنی مستی میں مست رہے، اپنے نبی کے حکم پر بھی نہ چلے۔ ہم بھی گناہ گار امت ہیں، لیکن ہم جانتے تھے کہ تم ایسے ہی ہو، اس لیے ہم تا قیامت تمہیں نہ ماننے والی قوم ہے۔ تم ہمارے سامنے فرشتہ بن کر بھی آ جاؤ نا، تب بھی ہم تمہیں شیطان ہی کہیں گے، چاہے تمہیں دل میں ہی کہہ دیں۔ کیا کریں؟ تم سے نفرت کرنا میرے ایمان کا حصہ ہے۔ تم سے نفرت نہیں کروں گا تو میرا رب مجھ سے محبت بھری نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ تم نے صرف اپنے سگے بھائی، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست، اپنے والدین اور اپنے اہل و عیال کو کھویا ہے، بالکل ابھی ابھی، لیکن ہم تو برسوں سے کھو رہے ہیں اور صدیوں سے اس درد میں مبتلا ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کہہ کر بتا دیا تھا کہ تمہاری آپس میں مثال ایسی ہے جیسے ایک جسم، جب جسم کے کسی حصے پر چوٹ لگتی ہے تو سارا کا سارا جسم بخار کی حالت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ زندگی بالکل ایسے ہی گزارنا، اور ہم تو ویسے ہی گزار رہے تھے، اپنے آپ کو کئی سالوں سے کوستے چلے جا رہے تھے، لیکن کچھ کر ہی نہیں پا رہے تھے، کیونکہ غربت، اتنے مسئلے مسائل، گھر کو سپورٹ کرنا، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ تھیں، اور ہماری طاقت ہمارے شرفا نے سلب کر لی تھی۔ ہماری زبانیں، ہماری طاقت تمہارے خلاف کھول ہی نہیں سکتے تھے۔ تم نے کھیل ہی کچھ اس طرح کا کھیلا تھا کہ ہم بس اندر ہی اندر سے احساس کمتری کا شکار ہو رہے تھے۔ ہمارے سامنے ہمارے معصوم بھائی مار دیے جاتے، شہید کر دیے جاتے، اور ہم اپنے آپ کو اندر ہی اندر سے کھائے جاتے۔ تم سے کچھ نہ کہتے، وہ کبھی فلسطین کی صورت میں، کبھی غزہ، شام، مصر، اور کبھی کبھی تو ہمارے ملک کے اندر یہ حالات دیکھنے کو ملتے، اور عراق میں بھی معاملات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے۔ لیکن ان سب سے اگر تمہیں کچھ نہیں مل سکا، ہم مسلمان آپس میں اندرونی خلفشار کا شکار ہیں۔ ہم مسلمانوں کے حالات میں بھی کافی سارا رد و بدل کیا تم نے، خواہ وہ مالی ہو یا جانی۔ برسوں میں یہ سب دیکھتا رہا۔ تمہیں یاد ہے کہ جب تم نے برسوں پہلے ایک جنگ چھیڑی تھی، غزہ میں اسرائیلی حملے کیے تھے، 2010 میں غالباً، وہ وقت ابھی بھی میری ڈائری کے پنوں میں محفوظ ہے۔ میں نے وہ بھی لکھا تھا۔ شروع سے لے کر اب تک میں ساری چیزیں دیکھتا آیا ہوں، اور اللہ پاک سے یہی دعا کرتا آیا ہوں کہ اے اللہ، تو کبھی تو نجات دہندہ بھیجے گا، کہ اگر امام مہدی علیہ السلام نے نہیں تو ابھی کسی اور کو بھیج دے۔ میری باقی کی زندگی میں میرے مولا کبھی نہ کبھی مجھے وہ دن ضرور دکھا کہ میں سوچوں کہ سپر پاور صرف اللہ کے ساتھ ہے، انگریزوں کی غلامی نہیں، اب صرف اور صرف رب کا خوف ہی باقی رہے گا، کیونکہ جس کا انتظار تھا وہ مرد مجاہد اب آ گیا ہے۔ وہ نہ تو یہ فرق کر رہا ہے کہ میرا مخالف شیعہ ہے یا سنی ہے، اور نہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میں نے کس کے اوپر رحم کھانا ہے اور کس کے اوپر نہیں۔ دنیا کو سیکنڈوں میں تبدیل کر رہا ہے، نہ جھک رہا ہے نہ جھکنے دے رہا ہے۔ تمہیں کیا لگتا رہا ہے کہ ساری زندگی تم دنیا کو ایک ہی چھڑی سے دھتکارو گے اور سارے ڈر جائیں گے؟ نہ کاکا نہ، اور بس کر۔ تیرے گھمنڈ نے جو بچا تھا وہ بھی نہ رہنے دیا۔ بچی کچی جو عزت تھی وہ اس جنگ میں ہارنے کے بعد تم نے گنوا۔ اسلامی ممالک جن کے اڈے تم نے
کرائے کے قاتل سمجھ کر لے رکھے تھے، ان کو حملہ آور اور وہ بھی ایران پر ہونے کا کہہ دیا۔ ایسے ممالک جو ایران سے مار کھا کھا تھک چکے تھے، ایسا ہوتا ہے کیا؟ انہوں نے پہلے بھی تم سے دھوکہ کھایا تھا، اب دوبارہ کیسے کھا سکتے تھے؟ اب یہ مرد مجاہد تیری گلے کی ہڈی بن جائے گا۔ چودھریوں کے ساتھ بھی اچھے خاصے تعلقات ہیں اس کے، اور تو سرداری چھوڑ، نہیں تو اے جان لگی۔ اپنی جان بچا اور چپ چاپ گھر میں بیٹھ جا، ورنہ یہ علی والے ہیں، ان کی تاریخ تو نے پڑھی ہی نہیں، مرتے ہیں یا مارتے ہیں، اور دونوں میں ہی ان کا فائدہ ہے۔ ایران تو جیتے گا۔